بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، تو بیانات تو ہم سب سنتے ہیں، اچھے اچھے بیانات بھی سنے ہوں گے آپ. ہاں بھائی، بیانات سننا کمال نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا کمال ہے. عمل کرنا کمال ہے. تو اس لیے جو بھی ہم بات سنیں، جس کی بھی سنیں، جہاں بھی سنیں دین کی بات، تو ہر سننے والا عمل کی نیت سے سننا ہے. ہاں، شیطان کیا سمجھاتا؟ ارے تو بڑے بڑے عالماء کے سنا، ان کی کیا لے. ہاں، تو عمل سننا اصل نہیں ہے. ہاں، عمل اصل ہے. عمل کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ سنیں گے اور عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز نوجوانوں، دیکھو، جس انسان کی زندگی میں دین ہے اس کی مثال بتائے. جیسے جسم ہے، روح ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ جسم ہے لیکن جان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اس لیے انجینئر بننے سے پہلے، ڈاکٹر بننے سے پہلے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر بننے سے پہلے دیندار بننا. کیا بننا؟ دیندار بننا. ہاں، اس لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ خیر الدنیا متاع الآخرہ. وہ دنیا بہتر ہے جس سے آخرت کمائی جائے. ہاں، ہماری جو بھی پڑھائی ہے، ہم جو بھی کورس کر رہے ہیں، بھئی اس کورس سے، اس جاب سے ہماری آخرت بننا ہے، بگڑنا نہیں ہے. کیا ہے؟ ہماری آخرت بننا ہے، اس میں بگڑنا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر لائن کا دین بتا کر گئے اور ہر ایک کا دین بتا کر گئے. ہر ایک کا دین اور ہر لائن کا دین بتا کر گئے. ہاں، تو میرے عزیز بھائی دوستو، دنیا الگ ہے، دین الگ نہیں ہے. سمجھنے میں فرق ہے. ہاں، دین کو دنیا بنانا. ہاں، دین کو دنیا بنانا. ہاں، یہ اصل ہے. دین کو دنیا کیسے بنائیں گے؟ کہ جس لائن میں ہم ہیں اس لائن کے اندر 3 چیزوں کو رکھنا ہے. ہاں، 3 چیزیں. ایک تو اس کے اندر اللہ کا حکم، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا نیت اچھی ہونا. ہاں، نیت اچھی ہونا. تو کیا ہے؟ دین بن جاتا. کیا بن جاتا؟ دین بن جاتا. ہاں، آپ بزنس کر رہے ہیں تو یہ 3 چیز بزنس میں زندہ ہو گئی. جاب کر رہے ہیں تو جاب کے اندر یہ چیز زندہ ہو گئی. تو آپ کا جاب بزنس دین بنے گا، آپ کا بزنس دین بنے گا. ہاں، تو یہ اصل ہے بات دوستو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا ماڈل بنایا. ہم جو ہے اسلام کے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. ہاں، اور ہم جہاں بھی جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ماڈل بن کر جانا ہے. کہ بھئی جہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے ذریعے سے خیر زندہ ہونا، سنتیں زندہ ہونا، شریعت زندہ ہونا. ہمارے ذریعے سے شریعت مٹنا نہیں ہے. ہاں، ہمارے ذریعے سے قرآن اور اسلام کے اوپر دھبا نہیں لگنا. ہاں، دھبا نہیں آنا. ہاں، اس لیے بات دوستو، آج جو محنت ہے اسی کے لیے ہے. ہاں، آج
دین کی امت میں اتنی کمی ہے، ایک مسلمان کو کھڑا کرو اور ایک غیر مسلم کو کھڑا کرو، اب ان دونوں میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. ہاں، کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے پتہ نہیں چلے گا. سلام کرنے بھی ڈر لگتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں بولا کہ وہ، اس لیے کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی اسلام کی نشانی نہیں ہے، اسلام کی کوئی علامت نہیں ہے، پہچانیں گے کیسے؟ ہاں، ہر ایک کا ایک لباس ہوتا ہے، جیسے پولیس کا لباس ہے، انفارم ہوتا ہے، ایڈوکیٹ ہے اس کا ایک لباس ہے، ڈاکٹر ہے اس کا ایک لباس ہے. مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان کا کیا ہے؟ تو مسلمان کیسے پہچانا جائے گا؟ تو مسلمان زبان سے پہچانا جائے گا، مسلمان اخلاق سے پہچانا جائے گا، مسلمان کپڑوں سے پہچانا ہے، حلیے سے پہچانا جائے گا، نبی کے حلیے سے. ہاں میرا عزیز بات دوست، ہاں تو ہم بدنام ہونا، لیکن نبی کا لسنام، نبی کی سنت بدنام نہ ہو. ہاں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی تھا بہروپا، وہ بادشاہ کے سامنے ڈریس بدل کے آتا، روپ بدل کر آتا تو بادشاہ اسے پہچان لیتا، اور بادشاہ یہ کہہ دیا تھا اگر میں تجھے نہیں پہچان سکا تو میں تجھے بہت سارا انعام دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اچھی بات ہے. تو لباس بدل کے آتا، ڈریس بدل کے آتا، لیکن بادشاہ پہچان لیتا. تو ایک دن کیا ہوا، وہ غائب ہو گیا، وہ بہروپا، بہت دنوں کے بعد. اب بادشاہ کو لڑائی میں جانے کا موقع آیا تو اس نے سوچا کہ بھئی کسی اللہ والے سے دعا کرتا چلوں. تو معلوم کیا کہ بھئی کوئی اللہ والے ہے تو بتاؤ، جا کے ان سے دعا کی درخواست کرائیں گے. تو معلوم ہوا کہ فلاں گاؤں میں فلاں پہاڑ پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، بہت اللہ والے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہدایہ کے ساتھ لے کر گیا. اب جب قریب پہنچا، سلام کیا، اور حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے فتح ملے اور جو ہے میری جیت ہو جائے. تو ٹھیک ہے. اب جاتے جاتے بادشاہ دعا کی درخواست کیا کرنے کے بعد ہیرے جواہرات کی جو تھیلی تھی حضرت کے خدموں میں رکھا. تبا تو جو اللہ والے تھے انہوں نے لات مار کے پھینک دیا اور غصے میں آئے، کیا سمجھتا ہے تو؟ ہاں کیا تو مجھے دنیا کا کتا سمجھ رہا؟ لے جا تیرا مال، ہاں مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب بادشاہ کو اندر ابھی عظمت پیدا ہوگی، بہت بڑے اللہ والے بھی پیسے بھی قبول نہیں کر رہے، ہیرے جواہرات بھی قبول نہیں کر رہے. اب جو ہے بادشاہ جانے لگا. یہ جو اللہ والے تھے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جا کر بولے، بادشاہ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہے؟ میں وہی بہروپا ہوں، میں وہی بہروپیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں پہچانا. ہاں تو بادشاہ حیران ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ میرا انعام لاؤ. کیا بولے؟ میرا انعام لاؤ. اب بادشاہ حیران ہو گیا، میں جب تجھے اتنے سارے ہیرے جواہرات دیا اور اتنا مال دیا تو قبول نہیں کرا، اور اب آ کر بولا کہ میرا انعام دو. تو اس نے کیا بات کہی، وہ جملہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں تاکہ کبھی بھی ہم جس لائن میں رہیں اس لائن کے اندر اللہ رسول کو دیکھ کر چلے. پیسے کو، دنیا کو، چیزوں کو، عہدے والوں کو، دنیا والوں کو دیکھ کر اپنی نبی کے سنت کو بدنام مت کریں، ہاں ہمارے اسلام کو بدنام نہ کریں. تو پھر وہ کہتا ہے بہروپا کہ بادشاہ آپ جس وقت آئے تھے میرے پاس اور جس وقت آپ نے ہدیہ پیش کیے تھے، میں اس وقت اللہ والوں کے لباس میں تھا، اللہ والوں کے لباس میں تھا. اگر میں اس لباس کے اندر آپ کے مال کو، آپ کے تحفے کو قبول کرتا تو اس لباس کی توہین ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے جو ہے آپ کے مال کو قبول نہیں کیا. ہاں میں نے قبول نہیں کیا تو اس لباس کی توہین نہ ہو جائے. ہاں تو اس لیے میرا عزیز بھائی دوستو، یہ ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. یہ اخلاق میں بھی نمونہ، ایمان میں بھی نمونہ،